فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 4 اور 5 جنوری 2026 کو ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا۔ کراچی، اندرون سندھ اور بلوچستان کے یوسی نگران و ذمہ داران نے شرکت کی۔ نگرانی شورا اور نگرانی پاکستان مشاورت نے 12 دینی کاموں کو یوسی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 22، 23 اور 24 دسمبر 2025 کو تربیت اولاد کورس کا انعقاد کیا گیا۔ نگرانی پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو کورس کراتے ہوئے ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 2 جنوری 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں کراچی فیضان مدینہ سے، جہاں 4 اور 5 جنوری 2026 کو ذمہ داران کا 2 دن کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں نگرانی شورا اور نگرانی پاکستان مشاورت نے 12 دینی کاموں کو یوسی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ میں 4 اور 5 جنوری 2026 کو 2 دن کے سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی سمیت اندرون سندھ، بلوچستان اور صحرائے مدینہ کے نگران یوسی مشاورت شریک ہوئے۔ نیز اراکین شورا و صوبائی مشاورت کے نگران اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ 2 دن کے دوران کئی سیشنز ہوئے، جن میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دینی، اخلاقی، تنظیمی امور اور 12 دینی کاموں کو آگے بڑھانے سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا کہنا تھا کہ ذمہ داری سے بچنا، کمزور کمیونیکیشن، وقت کی ناقدری، منفی مزاج، سیکھنے سے انکار، ٹیم ورک سے کترانا، تنظیم کے ویژن سے لا تعلقی اور بے مقصد زندگی گزارنا کامیابی میں رکاوٹ ہے، لہٰذا انہیں دور کیے بغیر کامیابی کا ملنا ناممکن ہے۔ 2 نعمتیں ایسی جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک فرصت، ایک صحت۔ اگر ہم کوئی زندگی میں نمایاں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے لازم ہوگا کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ ذمہ داران نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو سر انجام دینے سے متعلق سوالات بھی کیے، جس پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے یوسی نگران اسلامی بھائیوں کو ترغیب دی کہ منفی سوچ بھی ناکامی کی بڑی وجہ ہے، کسی کی اصلاح سے قبل اس کی اچھی باتوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی جائے، پھر نرمی اور شائستگی کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے۔ یاد رکھیں کہ ملنساری، حوصلہ افزائی اور درست فیصلے کی صلاحیت ایک کامیاب شخصیت کی نمایاں علامتیں ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے یوسی سطح پر دینی کاموں کی مضبوطی اور تسلسل پر زور دیتے ہوئے کہا، پیشگی جدول اپنا بھی بنانا ہے اور اس کے لیے جو سافٹ ویئر ہے اپنے ڈویژن کارکردگی ذمہ دار سے رابطے میں آ کر اس کو سمجھے، اس سے میں نے کیا کیا فائدہ لینا ہے، اور اپنے ماتحتوں کا بھی پیشگی جدول، پچھلے مہینے کیا ہوا، آئندہ مہینے ہم نے کیا کرنا ہے۔ پچھلے مہینے میں جس نے نمایاں کام کیا اس کو کوئی مسواک تحفے میں دے دیں، کوئی رسالہ تحفے میں دے دیں، اس کے لیے حوصلہ افزائی کے کلمات کہہ لیں، اگلے مہینے کے اہداف سیٹ کر لیں۔ سیشن کے اختتام پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو اس عزم کے ساتھ رخصت کیا گیا کہ وہ یوسی سطح پر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مؤثر اور منظم انداز میں جاری رکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، اب سے کچھ دیر بعد کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11D کے غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے جا رہا ہے عظیم الشان ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی فرمائیں گے سنت بھرا بیان۔ اجتماع کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے۔ جی بتائیے گا اجتماع گاہ کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ ہم اس وقت عیدگاہ نورانی گراؤنڈ نیو کراچی میں موجود ہیں۔ یہاں الحمدللہ اجتماع کا انتظام مکمل کیا جا چکا ہے، لائٹیں لگ چکی ہیں، اسمبلی لگ چکی ہے، منچ سج چکا ہے اور الحمدللہ یہاں ساؤنڈ بھی لگ چکا ہے۔ اجتماع میں کارپیٹ بھی بچھا دیا گیا ہے، مکاتب بھی لگ چکے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ عاشقان رسول کا انتظار ہے، آپ سب نے انشاءاللہ الکریم اجتماع میں آنا ہے
وقت پر آنا ہے، وقت پر شرکت کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ 9:30 بجے تلاوت قرآن مجید سے اس اجتماع کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری سنت و برا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور خصوصی دعا بھی فرمائیں گے اور ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ سب نے اس میں ضرور وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمانی ہے، اور آپ سب کی سہولت کے لیے قریب ہی کار پارکنگ گراؤنڈ کے اندر پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی میں 4 ویل بائک بس جو بھی ہے سہولت اس کے مطابق آتے ہیں وہیں پارک کریں اور اس اجتماع میں یہاں شرکت فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اجتماع کے حوالے سے رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کا بھی ایک ویڈیو پیغام سنواتے ہیں، جس میں انہوں نے عاشقان رسول کو اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ خلیفہ امیر علیہ سنت بیان بھی فرمائیں گے، خصوصی دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ 11D نیو کراچی، انشاءاللہ شرکت کریں گے اور اوروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایسے اجتماعات میں جب اتنے سارے عاشقان رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے طفیل سب کی قبول فرماتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کریم آنے کی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 22، 23 اور 24 دسمبر 2025 کو تربیت اولاد کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 22، 23 اور 24 دسمبر 2025 کو 3 دن کے تربیت اولاد کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبت بڑاؤ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے تربیت اولاد کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران کورس حاجی محمد شاہد اتاری نے والدین کے اولاد پر حقوق والدین کیا ہیں، تربیت اولاد کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو کی اور شرکاء کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی۔ اس موقع پر نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں 10 جنوری 2026 سے خلیفہ امیر اہل سنت کا انڈونیشیا کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جکارتا میں موجود پاکستانی ایمبیسی میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری کی آفیشلز سے ملاقات ہوئی اور مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف مقامات پر ملاقاتیں کرتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت کے جدول کے حوالے سے نیکی کی دعوت عام کی۔ تفصیلات جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص فار ایسٹ کے ممالک میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری کے ایک مرتبہ پھر خلیفہ امیر علیہ سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدث ذلہ العالی فار ایسٹ تشریف لا رہے ہیں، جہاں بروز ہفتہ 10 جنوری 2026 سے باقاعدہ فار ایسٹ کا جدول انڈونیشیا سے شروع ہو جائے گا، جہاں جامع الاخلاص مسجد سمیت تنگرنگ کے مختلف مدارس میں خلیفہ امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوگی اور وہاں منعقدہ سنت بھرے اجتماعات میں خلیفہ امیر اہل سنت سنت و بھرے بیانات فرمائیں گے اور دیگر دینی کاموں میں بھی خلیفہ امیر علیہ سنت کی مصروفیت ہوگی۔ اسی سلسلے میں جکارتا میں موجود پاکستانی ایمبیسی میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آفیشل سے ملاقات کرتے ہوئے 11 جنوری 2026 کو جامع الاخلاص مسجد میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف مقامات پر علماء کرام اور دیگر سے ملاقاتیں کی اور اجتماعات میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کے جکارتا میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم لوگ جکارتا میں موجود ہیں اور جکارتا میں پاکستانی سفارت خانہ یا ایمبیسی کے اندر الحمدللہ آئے تھے، یہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور 11 جنوری کے اجتماع کی دعوت دی گئی ہے۔ جی ہاں، 11 جنوری کو انشاءاللہ الکریم جکارتا کے اندر اجتماع ہونے کے لیے جا رہا ہے جامع الاخلاص مسجد کے اندر۔ سب نے شرکت کرنی ہے 11 جنوری کو انشاءاللہ عز و جل اجتماع ہوگا۔ ایمبیسی کے لوگ بھی انشاءاللہ ہمارے پاکستانی لوگ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان سنت و بھرے اجتماعات کے مناظر آپ مدنی چینل اور مدنی خبروں سمیت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ماہ رجب شریف کے سلسلے میں ملک بھر میں سحری و تہجد اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 جنوری 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کی ایک مسجد میں ہونے والے سحری و تہجد اجتماع کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت
دعوت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے رائیونڈ مصطفیٰ آباد غلہ منڈی کی جامع مسجد بریلوی میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد و سحری اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ اجتماع میں شعبہ اصلاح اعمال کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ بیان کے بعد عاشقان رسول نے باجماعت صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے اور دعا بھی کروائی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نماز تہجد کے فضائل بیان کیے، جس کے بعد باجماعت نماز تہجد ادا کی گئی، مناجات و دعا کا سلسلہ ہوا۔ عاشقان رسول نے تلاوت قرآن پاک کے حلقے میں شرکت کی۔ نماز فجر کے بعد نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا، شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ پڑھایا گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد عاشقان رسول نے اشراق و چاشت کے نوافل ادا کیے اور پھر صلاۃ و سلام پر سحری اجتماع کا اختتام ہوا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 2 جنوری 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 2 جنوری 2026 کو کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں حضرت خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہم اور رکن شورا حاجی رفیع اتاری کی زوجہ مرحومہ، رکن شورا حاجی اطہر اتاری کے والد مرحوم اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے ایصال ثواب اور فکر آخرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، قافلوں میں سفر کرنے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی و کل خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 22 دسمبر کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ مزید جانیں گے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے رضا آباد میں 22 دسمبر کو رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد کے گھر پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ڈاکٹر عامر اعظم، ڈاکٹر شفیق، ڈاکٹر مزمل اور دیگر نے شرکت کی۔ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے معاون صوبائی ذمہ دار نے حسن اخلاق کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو مریضوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا ذہن دیا، جبکہ انہیں نمازوں کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ پروفیشنل فورم کے تحت فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 21 دسمبر 2025 کو ایک میٹ اپ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں پروفیشنلز فورم کے تحت 21 دسمبر کو ایک میٹ اپ ہوا، جس میں آئی ٹی پروفیشنلز، بینک مینیجرز، سی ای او سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر سنت و بھرا بیان کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور شرکاء کو بھی اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن کی جامع مسجد و مدرسہ فیضان نوری رضوی میں 26 دسمبر 2025 کو شعبہ حج و عمرہ کے تحت ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون نگران مجلس نے اسلامی بھائیوں کی حج و عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں 26 دسمبر 2025 کو جامع مسجد و مدرسہ فیضان نوری رضوی میں ایک میٹ اپ ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ معاون نگران مجلس نے شرکاء کی حج و عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی کی، مقدس مقامات کی زیارات کے آداب سمیت دیگر مسائل سے متعلق آگاہی دی اور دوران حج و عمرہ کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کوئی تربیت اگر لینا چاہتا ہے تو وہ صرف ایک رابطہ کر کے تربیت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پھر ٹریس ہوتا ہے کہ واقعی اس نے تربیت حاصل کر لی ہے، یعنی یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ حجاج کرام نے اس میٹ اپ کو خوب سراہا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے میٹ اپ گاہے بگاہے ہوتے رہیں گے۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے بھی تربیت کا اہتمام کیا گیا، جہاں شعبے کی اسلامی بہنوں نے حج عمرہ کی ادائیگی سے متعلق اہم رہنمائی فراہم کی۔
پریس مارکیٹ گھنٹہ گھر فیصل آباد پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت تعمیر ہونے والی مسجد کا 25 دسمبر 2025 کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے ساتھ افتتاح کر دیا گیا۔ دوسری جانب 31 دسمبر 2025 کو دنیا پور پنجاب پاکستان کے علاقے مخدوم علی میں مسجد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کی پریس مارکیٹ امین بازار گھنٹہ گھر میں دعوت اسلامی کے تحت تعمیر ہونے والی مسجد فیضان میلاد کا افتتاح اور مسجد میں باجماعت نمازوں کا آغاز کر دیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جبکہ نگران ڈویژن مشاورت نے مسجد بنانے اور آباد کرنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذمہ دار نے بھی سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو ماہنامہ فیضان مدینہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے انہیں سالانہ بکنگ کی ترغیب دلائی۔ بیان کے بعد مسجد میں پہلی اذان کے بعد باجماعت نماز ادا کی گئی اور دعا بھی کروائی گئی۔ مقامی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس طرح کی رش والی جگہوں پہ مساجد کی بہت شدید ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی اس طرح کی مساجد بناتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1500 مساجد فیضان میلاد بنانے کا عزم عطا فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی مسجد فیضان میلاد کا یہاں پہ نمازوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر دنیا پور کے علاقے مخدوم علی میں ایک پراپرٹی ڈیولپر کی جانب سے دعوت اسلامی کو وقف کی گئی جگہ پر مسجد جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں مقامی شخصیات و دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ نیو سوسائٹیز کے ذمہ دار، شعبہ مدنی کورسز کے ڈویژن ذمہ دار اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ شعبہ نیو سوسائٹیز ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو مسجد کی تعمیرات میں حصہ ملانے اور مساجد کو آباد کرنے کا ذہن دیا اور شرکاء کو بھی اس میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہر قسم کا تعاون بھی کریں گے نیک کاموں میں، اللہ پاک ہم توفیق عطا فرمائے۔ اتنے مدرسہ بنتا پیے، مسجد بنتی پئی ہے، اللہ بناون والا دی خیر کرے، اللہ ساری بھی خیر کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے بتاتے چلیں، جہاں دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے پروگرامز میں اسٹوڈنٹس کی مختلف امور پر رہنمائی بھی کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ سمیت ایک الگ مقام پر مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا، جس میں تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور ینگسٹرز سمیت دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ پروگرامز میں تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور عاشقان رسول کو اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق عقائد، قیامت کی مختلف نشانیاں، مختلف سنتیں، آداب اور دیگر امور کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ اسی دوران شرکاء نے سوالات بھی کیے، جس کے مبلغین دعوت اسلامی نے جوابات دیتے ہوئے ان کی رہنمائی کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے علم دین سیکھتے رہنے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت برے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ خبر دیں گے آپ کو غزہ فلسطین میں ہونے والے فلاحی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دسمبر 2025 کے مختلف ایام میں پینے کا صاف پانی اور روٹیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبے FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی فضیلت سے برکات حاصل کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم جاری رکھتے ہوئے ماہ دسمبر 2025 کو مختلف مواقع پر متعدد ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا، لا زال فريق FGRF في الميدان يقوم بتوزيع مياه الشرب الصالحة على النازحين في هذا الوضع الصعب الأليم، وفي هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء 24 من شهر ديسمبر للعام 2025 نقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأدام الله عطاءكم۔ دوسرے موقع پر خیر خواہی امت کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین میں ہی روٹیاں پکانے کا اہتمام کیا۔ FGRF کے تحت روٹیاں پکانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ Today is Wednesday, the
17th of December 2025. We're still here doing the best we can to make it easier for the people of Gaza and the South. Today, we prepared these hundreds and hundreds of fresh bags of bread in order to be distributed to every family in need in the camps and also in the displacement centers. Today, we are here to help. We are here to support and to make it easier for the people of Gaza who have lost everything, still struggling till today. Thanks to every donor who made it possible. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और फिर इन रोटियों को गजा फ़लस्तीन में मुकीम आशिकान रसूल की दिलजोई करते हुए इनके मुताद्दद ख़ानदानों में तकसीम करने का सिलसिला भी हुआ। शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत 28 दिसंबर 2025 को मुजफ्फराबाद डिवीज़न सतह पर एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें मकामी इस्लामी बहनों ने शिरकत की। शोबे के जिम्मेदार इस्लामी बहन ने दीनी कामों की अहमियत पर गुफ्तगू की और नेकी के कामों में शामिल होने का जहन दिया। दावत इस्लामी के शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत 28 दिसंबर 2025 को मुजफ्फराबाद डिवीज़न सतह पर एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार से इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के साथ किया गया। जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबा तालीम का तारुफ पेश किया और इसके अगराज़ व मकासिद, दीनी और खलाकी खिदमात और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत पर गुफ्तगू की। सेशन में शरीक इस्लामी बहनों को एजुकेशन डिपार्टमेंट का तालीमी मवाद और इवेंट्स फाइल दिखाई गई, जिससे इस्लामी बहनों को वर्किंग को समझने का मौका मिला। शोबे की दीनी खिदमात से मुतासिर होकर कई इस्लामी बहनों ने अपने अपने इलाकों में सेशंस मुनाकिद करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम पर इस्लामी बहनों में मकतबतुल मदीना के रसाइल तकसीम किए गए। शोबा न्यूज़ सोसाइटीज़ के तहत 18 और 19 दिसंबर 2025 को लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आखिरत की तैयारी करते हुए नेक अमाल करने का सहन दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा न्यू सोसाइटीज़ के तहत 18 और 19 दिसंबर 2025 को लाहौर में वाक़े वेलेंशिया टाउन, सेंट्रल पार्क, अजमीर टाउन और पार्क व्यू सोसाइटी में इस्लामी बहनों के दरमियान नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें इन सोसाइटीज़ में रिहाइश पजीर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। साहबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इल्म दीन की फजीलत और आखिरत की तैयारी के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया की जिंदगी बेहद मुख्तसर है। दुनिया और आखिरत की फलाह कामयाबी के लिए इल्म दीन का हुसूल बहुत जरूरी है। साहबजादी अमीर अहले सुन्नत ने हुसूल इल्म दीन और इस पर अमल का जज्बा बढ़ाने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब दी और सोसाइटीज की दीगर इस्लामी बहनों में भी नेकी की दावत आम करने का जहन दिया, जिस पर इस्लामी बहनों ने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। इख्तिताम पर इस्लामी बहनों में दीनी रसाइल भी तकसीम किए गए। शोबा दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल के तहत फैज़ान सहाबियात कराची और हैदराबाद में 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को 3 दिन पर मुश्तमिल लर्निंग सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें तालीमी नज़्म व ज़ब्त और मेयार तालीम को मजीद बेहतर बनाने से मुताल्लिक रहनुमाई की गई। देखिए ये रिपोर्ट। शोबा दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम फैज़ान सहाबियात कराची और हैदराबाद में 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को 3 दिन पर मुश्तमिल एक जामे लर्निंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस सेशन में दारुल मदीना से वाबस्ता प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स और दीनियात कोऑर्डिनेटर्स ने भरपूर शिरकत की। लर्निंग सेशन के दौरान जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ तालीमी, इंतजामी और तरबियती मौज़ूआत पर शुरका की रहनुमाई की। सेशन में असातिज़ा और मुंतज़मीन की पेशेवराना महारतों में इजाफा और तालीमी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के हवाले से जामे तरबियती लेक्चर्स और अमली मशक़ें शामिल थीं। इस मौके पर तालीमी नज़्म व ज़ब्त, मयारी तालीम को बुलंद करने, निसाबी सरगर्मियों को मौसर अंदाज में नाफिज करने और इदारों में दीनी माहौल बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दारुल मदीना से वाबस्ता स्टाफ ने 3 दिन के लर्निंग सेशन को निहायत मुफीद और मालूमाती करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स न सिर्फ तालीमी किरदार में बेहतरी का बाइस बनते हैं, बल्कि दीनी और अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सेशन के अख्तिताम पर मुस्तकबिल में भी इस नौयत के मजीद तरबियती और रहनुमाई सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लाम की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 8 जनवरी के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया